یہ دنیا تمہیں زخم دے کر توڑتی ہے جس کو تم اپنا مانتے ہو، اور وہ اللہ گناہوں کے باوجود بھی تم پر رحم کرتا ہے کیونکہ وہ الرحمن ہے، وہ بے حد معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں پکار رہا ہے، جاؤ اور اس کی محبت سے لپٹ جاؤ۔ وہ تمہاری خامیوں کے ساتھ تمہیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ جس نے تمہاری صورت مکمل اور خوبصورت بنائی ہے، وہی تمہارا نصیب بھی بنانے والا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے۔ وہ اللہ تمہاری حفاظت ایسے ایسے طریقوں سے کرتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں سے امیدیں مت لگاؤ کہ وہ تمہارے جذبات کی قدر کریں گے، صرف وہی اللہ ہے تمہاری قدر کرنے والا، اور اسی سے امید رکھو۔ وہ باخبر ہے تمہارے دل کی سچائی سے، تم کیوں لوگوں کو دلیلیں دیتے ہو؟ وہ جانتا ہے سب، اور وہ تمہاری نیت پر فیصلے کرتا ہے۔ گناہ بڑھ گئے ہیں نا تو ڈرو نہیں، وہ اللہ ابھی بھی تمہارا منتظر ہے۔ بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے سارے زخم تمہارے دل کے، تم بس صبر رکھو کہ وہ یہ زخم بڑی خوبصورتی سے بھرنے پر قادر ہے۔ وہ بلندیاں عطا کرنے والا ہے، تم اپنی ذات اس کے حوالے کر کے دیکھو۔ جہاں وہ رحیم ہے وہاں القہار بھی ہے۔ اس کی پکڑ سے ڈرو اور اس کی مخلوق سے رحم والا معاملہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تمہیں لگے تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو اور صبر کی راہ پر چلتے چلتے ڈگمگانے لگے ہو، تو رکنا نہیں اور آسمان کی طرف نگاہیں دوڑانا، اور یاد رکھنا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگا کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم جس جگہ پر بھی ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، اسی لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں، اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، بے شک وہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی، ہم مانگ مانگ کر مایوسی کی گمراہ وادی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر تہجد بھی رب سے جوڑ لیں، اس کی بدولت بھی سب لا حاصل رہتا ہے۔ بے بسی اتنی عروج پر ہوتی ہے کہ بس ملے تو ابھی، جس کی ہم نے شدت کی ہوتی ہے، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی اور غموں سے جان چھوٹے گی۔ پھر اچانک دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، صبر کی آیت اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بہتر کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے، اور مصلحتیں سمجھ کر دل تشکر الہی کی جانب کر لیتے ہیں، اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں انشاءاللہ بہترین ملے گا، یقین کامل نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اپنے وعدے کا سچا رب ہے، بہترین کرنے والا ہے۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کریں تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے سب بتا دینا، پھر اللہ لوگوں کی رکاوٹیں دور کر دے گا، تمہاری پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسان بھی ہوگی، اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہاری امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا۔ یقین رکھو اللہ پر، اللہ جب نوازنے پر آتا ہے نا
تو مانگنے والے کے اوقات نہیں دیکھتا بلکہ اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجیے، کوشش کیجیے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دو جہانوں کو پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز بھی نہ دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ اللہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تمہارے دل کو تم سے اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو ہی نہیں پتہ ہوگا اس کے بندے کے دل کا حال۔ وہ رب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ پالو۔ اللہ نے بہت رحمت کرنی ہے تم پہ، بہت خوبصورت فیصلے کرنے ہیں تمہارے مقدر کے لیے۔ تم بس یقین اور صبر سے دعا کرو اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے کتنا بھی جینا مشکل ہو، تو رحم مانگ، صبر مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ یہ سب وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ آپ جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہیں نا، اصل میں آپ اپنی دعا کی قبولیت کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لایا ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت آ گیا ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی، کیونکہ اس تکلیف کی ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ تکلیف تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے اس کو۔ جب لگے دل درد سے بھر گیا ہے اور لبوں سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں، تو دل میں ہی بس اتنا کہہ دو، اللہ تو ٹھیک کر دینا، دیکھنا تمہاری تڑپ کی یوں پکارنے پر اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آ رہا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟
اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیری نصیب میں نہیں ہے وہ تجھے نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈو، وہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خود مصیبت میں ڈالتا ہے۔ یہ چھوٹی دنیاوی پریشانیاں اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی نہیں، اور پھر جو سجدوں میں اپنا سکون ڈھونڈ لیتا ہے، دنیا کی رنگین محفلیں پھر اسے متاثر نہیں کرتی۔ پھر دیکھو کہاں سے وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی انکہیں التجاؤں پر کن فرماتا ہے، پھر دیکھو وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو سب وہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ اب کن پاس ہے، اب مایوسی کے دن ختم کر دے گا وہ رب۔ اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ اطمینان میں رکھیں کہ آپ کے سسکیوں بری دعا کا ایک ایک لفظ جو آپ کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب سن رہا ہے۔ ہاں وہ جانتا ہے، ہاں وہ سب سن رہا ہے، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ صبر کے بعد احترام سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھتا ہے، جب انسان اللہ کی لکھی قسمت سے شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کے ہر حکم پر سر جھکا لیتا ہے، جو چیز پسند نہیں اس کا احترام کرنا، اور جو پاس نہ رہ سکی اس سے دوری کا احترام کرنا، جس نے برا کہا اس کا احترام کرنا، جس نے الفاظ سے روح کی، یقین کی، صبر کی دھجیاں اڑا دی، اس کا احترام کرنا۔ جو شخص احترام کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ تو ملتا ہی احترام سے ہے۔